السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. محترم صدر صاحب، معزز سامعات، آج کی اس خوشگوار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دینی و دنیاوی تعلیم میں حسن امتزاج کی ضرورت. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد ہی علم پر رکھی گئی ہے، جس میں علم کو ایک بنیادی ضرورت ہی نہیں بلکہ فرض عین قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سامعات، اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم کہا، نہ کہ طلب علم الدین یا طلب علم الدنیا. مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کوئی فرق نہیں کیا، اور نہ ہی دین اسلام ہمیں کسی نفع بخش علم کو حاصل کرنے سے روکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ کوئی صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کر سکتا ہے یا صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو یہ ایک دم غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تفصیلاً لکل شیء کہا ہے، یعنی قرآن مجید تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، چاہے وہ دین کے متعلق ہو یا دنیا کے متعلق ہو. اسی طرح اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹائے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کے ارتقائی دور میں مسلمانوں نے کئی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جیسے کہ ابو علی سینا جنہوں نے طب کے میدان میں یعنی میڈیکل سائنس میں بے شمار تحقیقات پیش کی، اور ان کی کتاب القانون فی الطب آج بھی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. اسی طرح ابن ماجہ رحمہ اللہ جن کی حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ صحیح ستہ میں شامل ہے، انہوں نے علم الحیوانات یعنی زوالوجی میں بھی قلم اٹھایا، اور اسی میدان میں دکتور زغلول نجار جو کہ ایک حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے بے شمار محاضرے پیش کیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سائنس کی تحقیقات کو ثابت کیا. اور ایسی بے شمار شخصیتیں ہیں جنہوں نے دنیاوی اور دینی تعلیم میں فرق کیے بغیر کئی بلندیوں کو حاصل کر لیا. سامعات، ہمارے اسلاف جہاں صوم و صلاۃ کے پابند تھے، وہیں انہوں نے دنیا کو ایسی ایسی ایجادات سے نوازا کہ دنیا آج بھی ان ایجادات سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سامعات، ہمارے اسلاف کا دور وہ دور تھا کہ دنیا اسی بات کو تسلیم کرتی تھی جس بات کو امت مسلمہ تسلیم کرتی تھی، اور تمام قومیں علمی اور فکری اعتبار سے امت مسلمہ کی تابع تھیں. لیکن جب سے امت مسلمہ نے دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق کرنا شروع کیا، تب سے اس کا زوال شروع ہو گیا. امت مسلمہ نے اپنے اسلاف کے سرمایے کو یورپ میں کھو دیا، اور امت مسلمہ نے اپنے اسلاف کے سرمایے کو یورپ میں کھو دیا اور اس شہر کی مستاق بن کر رہ گئی. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. سامعات، ہمارے اسلاف نے کڑی محنت کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے علم کے میدانوں میں اپنے لوہے منوائے. لیکن ہم اتنے کاہل، اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اگر علم حاصل کرتے بھی ہیں تو خود اپنے مفاد کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے، اور جب کوئی مصیبت ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر آ پڑتی ہے تو ہم بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری مصیبت کو ہم سے بچا لے. علامہ اقبال نے اس دور کے مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے عرض کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. سامعات، امت مسلمہ آج دنیاوی امور میں مکمل طور پر مغربی قوم کی متبع ہو گئی ہے، اور دینی علوم میں بھی اکثر لوگوں کا غرض، اکثر لوگوں کی مقصد رضا الہی کے بجائے خود پرستی اور شہرت طلبی ہو گئی ہے. امت مسلمہ میں نہ آج دین نظر آتا ہے اور نہ ہی دنیا ان کے پاس ہے. الغرض امت مسلمہ علامہ اقبال کے اس شعر کی مستاق بن کے رہ گئی ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میری بہنوں، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، اپنے اندر وہ جذبہ، وہ ولولہ پیدا کریں جس کی وجہ سے ہمارے اکابرین نے دنیا کو فتح کیا تھا، اور یہ جذبہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہی حاصل ہو سکتا ہے. الغرض امت مسلمہ کے عروج کے لیے علامہ اقبال کا یہ شعر کافی ہے. مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کاہلی، سستی، خود غرضی کو چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور دنیاوی علوم میں بھی پیچھے نہ ہٹیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے ہر میدان کو فتح کرتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، آمین۔ السلام علیکم